فلائنگ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، روس زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو 17 ملین اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ روس ایک حیران کن اور دلچسپ ملک ہے جو دنیا کے 11% رقبے پر پھیلا ہے۔ اس کے 11 ٹائم زونز ہیں۔ ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سینٹرل ایشیا کے ملکوں قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا۔ یورپ کی سائڈ سے یوکرین، رومانیہ، بلغاریہ، بیلاروس، لتھوینیا، لاٹویا اور ایسٹونیا۔ قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے، اور یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی ملتا ہے۔ روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ ناروے کے علاقے سورو رینجر اور روس کے شہر پیچنگسکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں۔ سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورو رینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ روسی سائیکلیں یورپی معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ ناروے کی اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا ایک چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائڈ سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ روس میں ہے۔ دنیا کے 25% درخت روس میں ہیں، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں ہے۔ جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا وولگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام اور اومیاکون بھی روس میں ہے۔ اومیاکون کا درجہ حرارت -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ 1983 میں اس کا درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرا سرد ترین مقام وریاخوسک بھی روس میں ہے۔ وریاخوسک کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ ان دیہات تک سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں اور ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں چلتی ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہری ہے۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، روس میں بچوں کو اسکول میں مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کیکا لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں، یہ غیر ملکی ہے۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ عرب پتی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا اندھا دھند استعمال نظر نہیں آئے گا۔ یہ انتہائی توم پرست لوگ ہیں۔ یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دولہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹرز برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔
یہ لوگ اولاد کو ترستے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کرتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں، اور روس میں ٹرانس سائبیرین ریلوے دنیا کی سب سے لمبی ریلوے لائن ہے جو ماسکو سے ولادیوستوک تک 9,290 کلومیٹر پر پھیلی ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور وولگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفیلے پہاڑوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے کہ اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں موجود ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلا باز یوری گاگرین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ میوزیم میں ان دونوں کتوں کی حنوط شدہ لاشیں موجود ہیں جو یوری گاگرین سے پہلے خلا میں بھجوائے گئے تھے۔ روس کے ایئر سپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کیں۔ پیمپر اور نیپیز خلا بازوں کے لیے ایجاد ہوئے تھے۔ نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلا بازوں کے لیے بنی تھی۔ ماڈرن ٹریک سوٹس، GPS، دانتوں کے بریسز کی تاریں، جہازوں میں استعمال ہونے والے کموڈ اور ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلا بازوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک خلا باز 10 سال میں تیار ہوتا ہے۔ اسپیس میوزیم میں ان 10 ریاضی دانوں کی تصویریں بھی موجود ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا۔ کریملن صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر رہ چکا ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں۔ گہرائی میں ماسکو کا عظیم شہر بکھرا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا جس نے ماسکو کو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی۔ لیکن آپ کمال دیکھیے، روس نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ قائم رہا۔ روس زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ سائبیریا میں واقع بیکال جھیل دنیا کی سب سے گہری اور قدیم ترین میٹھے پانی کی جھیل ہے، جو دنیا کے غیر منجمد میٹھے پانی کی سپلائی کا تقریباً 20% پر مشتمل ہے۔ زمین پر سب سے سرد آباد کومیاکون روس میں واقع ہے۔ روس اپنے کیو یار کے لیے مشہور ہے۔ روس قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں تیل، قدرتی گیس، کوئلہ اور قیمتی دھاتوں کے وسیع ذخائر شامل ہیں، جو اسے توانائی کی عالمی منڈی میں ایک اہم ملک بناتا ہے۔ روس سائبیریا کے ٹنڈرا اور تائگا سے لے کر کفکاز کے پہاڑوں اور کامچٹکا کے آتش فشانوں تک وسیع اقسام کے خوبصورت جگہیں شامل ہیں۔ روس میں شاندار فن تعمیر کے ساتھ بہت سے تاریخی شہر ہیں، جن میں ماسکو اس کے ریڈ اسکوائر اور سینٹ باسل کیتھیڈرل کے ساتھ اور سینٹ پیٹرزبرگ اپنے خوبصورت محلات میوزیم کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ہمارے اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔